السلام علیکم ٹو آل ریڈرز ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مرحا خانز یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی پیاری دلاری نیاری شہانہ خالد۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال احوال ہیں آپ لوگوں کے؟ کیا چل رہا ہے سب کی لائف میں بھائی، ناولس پڑھنے کے علاوہ؟ تو کیسی لگ رہی ہیں آپ کو ایک پیغام محبت کی ایپیسوڈز؟ آپ لوگ ہمیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں، بٹ اس سے پہلے ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب یوٹیوب چینل آف مرحا خان اینڈ ڈو فالو ہر۔ چلیں جی، چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا سین پارٹ ہے بھائی۔ ایک پیغام محبت کی ایپیسوڈ 22 کی طرف بڑھتے ہیں ہم جلدی سے۔ ٹک 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 ٹک، ویرانے میں ہیل کی ٹک ٹک کی آواز نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ پنڈلی تک آتے سیاہ ڈھیلے کرتے کے ساتھ سیاہ جینز اور سرخ پینسل ہیل میں وہ تیز قدم اٹھاتی ایک سنسان عمارت میں داخل ہو گئی۔ آنکھوں پر گلاسز ٹکاتے اس نے ہاتھ سے چہرے پر موجود نقاب کو مزید درست کیا۔ اس کے مطلوبہ جگہ پہنچتے ہی اندر موجود وجود میں حرکت ہوئی۔ کل تک کام ہو جانا چاہیے اور یاد رہے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے اتنا ذلیل کرنا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تنفر بھری نسوانی آواز اٹھی، یہ لو۔ اس نے پھولا ہوا لفافہ بڑھایا تو پہلے سے موجود وجود نے لفافہ پکڑ لیا۔ ہو جائے گا کام۔ اس کی یقین دہانی پر نسوانی وجود ہیل سے ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتا واپسی کے راستے پر چلا گیا۔ تیل کی بوتل پکڑے وہ لاؤنج میں آئی اور دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چلو بھائی آ جاؤ میر۔ اس نے لان کی طرف جاتے میر کو بلایا جو اس کے ہاتھ میں تیل کی بوتل دیکھتا منہ بنا گیا۔ چلو شاباش آؤ، بال بہت روکھے ہو گئے ہیں سب کے۔ اس نے سب کے پر زور دیتے ترچھی نظروں سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف عدیل شاہ اور ویر کو دیکھ کر کہا۔ میر اس کے سامنے نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ انا نے ہاتھ میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہی تھا کہ اس کے بالوں کی مانگ نکالتے اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میر، تمہارے سر میں جوئیں ہیں؟ اس کی حیرت بھری آواز پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ کتنے لاپرواہ ہو تم، اور یہ اتنے لمبے بال کس خوشی میں رکھے ہیں؟ غضب خدا کا، اتنے لمبے بالوں کی آسانی سے چوٹی بن جائے گی۔ پتہ نہیں کیا اول جلول فیشن کرتے رہتے ہو۔ چلو اٹھو، بال کٹوا کر آؤ۔ اٹھو، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ اس کی غصیلی آواز پر وہ چاروں ناچار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی اچھی خاصی طبیعت ستھری ہونے پر ویر اور عدیل شاہ نے ہنسی دبائی۔ آپ دونوں کیا دانت نکال رہے ہیں؟ چلیں آئیں آپ بھی، وہ مصنوعی گھوری ڈال کر بولی۔ مجھے تو کام ہے کچھ، میں بعد میں لگوا لوں گا۔ بابا آپ لگوا لیں ابھی۔ عدیل شاہ کو پھنسا کر وہ نکل گیا۔ وہ کیا کرتے؟ چپ چاپ انا کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی معصومیت پر انا کو ہنسی آئی۔ وہ ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ان کے بالوں میں تیل لگانے لگی۔ جب تک وہ سر میں مالش کر کے فارغ ہوئی، عدیل شاہ غنودگی میں جا چکے تھے۔ اتنی دیر میں میر بھی آ چکا تھا۔ چھوٹے کٹے بالوں میں اب وہ قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ انا نے اسے بٹھا کر پہلے اس کا سر دیکھنا شروع کیا۔ میر نے سر کھجایا تو اس نے میر کے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ دیکھ رہی ہوں نا میں، اب تمہارا ہاتھ بالوں تک نہ آئے۔ میر نے رونی صورت بنا کر خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تقریباً 2 گھنٹوں میں وہ اس کا سر صاف کر چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے میر کے بالوں میں تیل لگا کر خوب مالش کی۔
آپ بہت اچھی مالش کرتی ہیں، ماما کی طرح۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ تم بھی بیٹے ہی ہو میرے۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو ہماری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ اس سے لپٹ گیا۔ انا نے مسکرا کر اس کی پیٹھ سہلائی۔ پلکوں کی جھرری سے یہ منظر دیکھتے عدیل شاہ کے رگ و جاں میں سکون سرایت کر گیا۔ بالآخر اب ان کا مکان گھر لگنے لگا تھا۔ جی آنٹی کیسی ہیں آپ؟ جی ہم سب ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ خیریت تھی آپ نے آج اتنے دن بعد فون کیا؟ اچھا انا سے ملنا آنا چاہ رہی ہیں؟ اپنے نام پر کمرے کی چیزیں سمیٹتی انا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو نظروں میں اشارہ کرتا فون پر بات کرنے لگا۔ ٹھیک ہے ضرور آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ جی بابا کو انفارم کر دوں گا میں۔ اوکے سب کو سلام دیجیے گا، اللہ حافظ۔ کال بند کر کے وہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ وہ آنٹی یاسمین تھی، بابا کی منہ بولی بہن ہے۔ پہلے ہمارے گھر کے آس پاس ہی رہتے تھے تو وہ اکثر آ کر گھر کے کام کر جاتی تھی۔ بہت نائس ہیں، وہ آنا چاہ رہی ہیں تم سے ملنے۔ وہ دھیمے لہجے میں ان کی آمد کا مقصد بتانے لگا۔ اچھا صحیح، تو کل کے لیے کیا بندوبست کروں پھر؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ آپ کو جو بہتر لگے۔ وہ گویا ہوا تو انا کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر دھرے تیل پر گئی، جو وہ رکھ کر بھول چکی تھی۔ ہاں یہ تو میں بھول ہی گئی، اب تو آپ بالکل فری ہیں۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ویر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہم تو آپ کے رحم و کرم پر ہیں، جو چاہے کیجیے۔ اس کے خالص عاشقانہ انداز پر وہ مسکرائی۔ وہ تیل تھامے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جو بیڈ پر بیٹھا سر اونچا کیے اسے تکنے میں مصروف تھا۔ انا نے اس کے سر پر تیل لگاتے ہوئے شرارت سے اس کی داڑھی پر بھی مل دیا۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اس کے پیٹ کے ساتھ سر ٹکا گیا۔ اس کے اس انداز پر انا کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اس کی کمر تھامے قمیض کے اوپر ہی اپنے لب رکھ گیا۔ وہ بے اختیار اسے تھامتی گہرے سانس لینے لگی۔ ویر آنکھیں بند کیے گہرے سانس لیتی ہلکی آواز میں وہ اسے پکار گئی۔ جی ویر کی جان، ویر کے دل کی دھڑکن۔ وہ اسے کمر سے تھامے ہی اپنی اور کھینچ کر بیٹھے بیٹھے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے پیر زمین کو چھو رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں یہ؟ آئل لگا ہے میرے ہاتھوں پر، وہ جھنجھلائی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ انا نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، کجا کہ وہ بیڈ کی چادر کو خراب کر دیتے۔ ہاتھ سر سے اوپر اٹھانے سے اس کے جسم کے نشیب و فراز اور بھی نمایاں ہو گئے۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ویر کی آنکھوں میں سرخ لکیر ابھری۔ آپ کی کمر کا سائز کیا ہے؟ وہ اس پر مزید جھکتے بھاری آواز میں گویا ہوا۔ 23۔ اپنے چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسوں سے ہلکان وہ حلق تر کرتے ہوئے بولی۔ اتنی پتلی کمر، واللہ آپ کی یہ پتلی کمر مجھے پاگل کرتی ہے۔ وہ آنچ دیتے لہجے میں بولتے اس کی کمر پر ہاتھ پھیر گیا۔ ویر اس کی بے باک حرکتوں پر وہ رو دینے کو ہوئی۔ اپنے بے لگام ہوتے جذبات کو لگام ڈالتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ وہ سرخ چہرہ لیے آہستہ سے اٹھتی ہاتھ دھونے چلی گئی۔ آخر کب تک آپ مجھ سے بھاگیں گی؟ آنا تو آپ کو میری طرف ہی ہے۔
دلکشی سے مسکراتے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کی داڑھی میں نمایاں ہوتا ڈمپل ذرا کی ذرا جھلک دکھلاتا شرما کر چھپ گیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے پڑھنے کی کوشش کی لیکن بیکار۔ وہ کب سے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سب کچھ سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ کل اس کا انگلش کا پیپر تھا۔ سب کچھ یاد کرنے کے باوجود اب ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ٹینشن سے وہ رو دینے کو ہوئی۔ وہ سویرے سویرے ہی پیپر کی تیاری کے لیے جاگ گئی تھی۔ کتاب میز پر پٹک کر اس نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ گلاس میں پانی انڈیل کر وہ کھڑے کھڑے ہی پینے لگی۔ جہان جاگنگ سے واپس آیا تو کچن میں اسے کھڑا دیکھ کر یہیں آ گیا۔ واہ، آج تو لوگ صبح صبح ہی جاگ گئے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑتا وہ اس کا جھوٹا پانی پینے لگا۔ مجھے تنگ نہ کریں آپ، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ ارے کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کل پیپر ہے میرا اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا۔ ایسے لگ رہا ہے سب کچھ بھول گیا ہے، اس نے شو شو کرتے ہوئے کہا۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ایسا کرتے ہیں میں تمہیں پریپریشن کروا دیتا ہوں، آج ویسے بھی فری ہوں میں، کیا خیال ہے؟ اس نے عین کے الجھے بال سنوارتے ہوئے کہا تو وہ امید سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں ناشتہ بنا لوں پھر شروع کرتے ہیں۔ ایک گھنٹے بعد وہ اس کے سامنے کتاب رکھے بیٹھی تھی۔ اس نے الجھے بالوں کو ایک بار پھر سے گول مول کرتے جوڑے میں قید کر لیا۔ چلو ایسا کرو، یہ 15 مضمون ہیں، یہ یاد کرو پہلے، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے۔ اسے حکم دیتے وہ سکون سے پیچھے رکھ کے تکیے سے کمر ٹکا گیا۔ اس کی بات پر عین کی آنکھیں پھیل گئی۔ آدھے گھنٹے میں 15 مضمون؟ ہاں بالکل، تم انہیں رٹے نہ لگاؤ بلکہ ان کے ٹاپک کو دیکھ کر ڈیٹیل ایک نظر دیکھ لو، کرنی تو سیلف رائٹنگ ہی ہے۔ اس نے ٹپ دی۔ اوکے، سر ہلا کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور وقت کو مد نظر رکھتی تمام مضامین کو ایک ایک نظر دیکھنے لگی۔ وقت مکمل ہوتے ہی ہان نے اس سے 2-3 ٹاپک لکھوائے جو اس نے بالکل صحیح لکھے۔ ویری گڈ، اب یہ سب چیپٹرز کے صرف آنسرز کویسچنز یاد کرو، 1 گھنٹہ کافی ہے۔ چلو۔ اسی طرح وہ سارا دن اس کے بتائے طریقے کے مطابق پیپر کی تیاری کرتی رہی۔ رات کو جلدی سو گئی تاکہ صبح جلدی اٹھ کر سب کچھ دوبارہ ایک نظر دیکھ لے۔ جہان سب کاموں سے فارغ ہوتا فریش ہو کر آیا اور نیند میں ڈوبی ہوئی عین کے برابر لیٹ کر اپنا رخ اس کی طرف کر گیا۔ اس کے معصوم نقوش کو نظروں سے حفظ کرتے اس کی نگاہ ہونٹ پر ٹکی بالوں کی ایک لٹ پر ٹھہر گئی۔ اسے نہ جانے کیوں جیلسی محسوس ہوئی۔ انگلی کی پور سے اس نے نہایت آہستگی سے لٹ کو ہونٹ کے اوپر سے ہٹا دیا۔ وارفتگی سے اس کے لبوں کو تکتے وہ جھکتا اپنے لبوں سے ہلکا سا چوم گیا۔ باری باری وہ اس کے باقی نقوش کو چومنے لگا۔ وہ نیند میں کسمساتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اس کی نیند خراب ہونے کے خیال سے وہ اپنے آپ کو مزید گستاخیاں کرنے سے باز رکھ گیا۔ اس کے بازو کو پکڑ کر اپنے گرد حائل کرتے وہ اسے مکمل اپنے حصار میں لیتے آنکھیں موند گیا۔ ہاں پیچھے ہٹیں، اللہ اتنا وقت ہو گیا۔ دیر سے آنکھ کھلنے پر وہ رو دینے کو ہوئی۔ جہان نے کسمسا کر آنکھیں ہلکی سی وا کی۔ اس کو اپنے حصار سے آزاد کرتا وہ سیدھا لیٹ گیا۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ لائٹ شیڈ کیپری شرٹ زیب تن کیے وہ اجلت میں باہر نکلی اور کتاب پکڑتی جلدی جلدی چکر لگاتی پڑھنے لگی۔ 2 گھنٹوں بعد اسے کمرہ امتحان میں پہنچنا تھا۔ ہان اٹھ کر فریش ہوتا کچن میں چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے میں انڈا اور بریڈ کے 2 سلائس تھے۔
وہ بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ بریڈ کا ٹکڑا توڑ کر اس نے عین کے سامنے کیا، جو کتاب میں بری طرح غرق اس کی موجودگی سے بھی لاعلم تھی۔ عین، یہ کھا لو یار، اتنی ٹینشن نہ لو، بہت اچھا ہوگا پیپر۔ وہ فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کا بڑھایا ہوا نوالا منہ میں ڈالتی ساتھ ساتھ پڑھنے لگی۔ خالی برتن سائڈ پر رکھتے وہ ڈریسنگ سے برش اٹھا لایا اور اس کے جوڑے کو کھول دیا۔ عین نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رہنے دیں، وہ عجلت میں بولی۔ میں کر رہا ہوں نا۔ کھڑے ہوئے ذرا سا جھکتے وہ اس کے گال پر بوسہ دے گیا۔ عین کے ماتھے کی شکنیں ختم ہو گئیں۔ گہرا سانس لے کر اس نے کتاب سائڈ پر رکھ دی۔ اب میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، اف، شدید سر درد ہو رہا ہے۔ وہ نان اسٹاپ بولنے لگی۔ ہلو نہیں، سیدھی بیٹھو۔ عین کے بار بار ہلنے سے بال اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتے، جس پر وہ جھنجھلا گیا۔ لمبے الجھے بالوں کو اچھی طرح سے سلجھا کر اس نے جیسے تیسے کر کے ڈھیلی پونی میں باندھ دیا، جو اس کی ساری کمر کو ڈھانپ گئی۔ ہان، وہ کھڑی ہوتی اس کے گرد بازو حائل کرتی سینے پر سر ٹکا گئی۔ جی جان۔ اس کے لاڈ سے بولنے پر وہ جی جان سے قربان ہوا۔ مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے، پیپر اچھا ہوگا نا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت اچھا ہوگا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر چوم گیا۔ وہ سادگی سے مسکراتی، چلیں میں شوز پہن لوں، تب تک آپ بائک اسٹارٹ کریں، اس نے گلے میں اسٹالر ڈال کر کہا۔ تم ایسے جاؤ گی؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ اپنی طرف دیکھ کر گویا ہوئی۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کسی نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کے پرشدت لہجے پر اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے الماری سے شال نکال لی اور اچھی طرح اوڑھتی اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ نانو، دعا کیجیے گا میرے لیے۔ وہ آئمہ سے ملتی عجلت میں باہر نکل گئی۔ آئمہ ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ پلیز کوئی بھی شارٹ ایپیسوڈ کا رولا نہ ڈالے، بہت مشکل سے ٹائم نکال کر آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ لکھی ہے، تو شارٹ نیکس کی بجائے اچھے اچھے کامنٹس کریں جلد۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے، اور پھر حاضر ہوں گی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔